بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کا اپنا میزبان قادر بخش کلہوڑو آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات آپ کو بتائیں گے، اور ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 33 سال تھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شادی کیوں نہیں کی تھی۔ اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عجیب خلقت یعنی چمگادڑ کو کیوں پیدا فرمایا، اور چمگادڑ سے تمام پرندے نفرت کیوں کرتے ہیں۔ اور ہاں، ویڈیو کے آخر میں ناظرین آپ کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ چمگادڑ کا گھر میں آنا اور گھونسلہ بنانا کیسا ہے۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے ہر نبی کو اس کے زمانے کے حالات و مشاہدات کے مطابق معجزے عطا فرمائے تاکہ ان کی صداقت، افضلیت اور برتری نمایاں رہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی معجزے اور فضیلتیں عطا فرمائیں، بلکہ قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام جیسا قرار دیا گیا ہے۔ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام بغیر باپ اور ماں کے پیدا ہوئے، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بغیر باپ کے حضرت مریم علیہ السلام سے پیدا ہوئے، آغوش مادر میں کلام کر کے اپنی والدہ کی پاکیزگی اور صداقت کی گواہی دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کا پرندہ بناتے، اس پر پھونک مارتے تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پرندہ بن جاتا۔ پیدائشی نابینا کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے تو اس کی بینائی ایسے آ جاتی جیسے کبھی نابینا نہ ہوا ہو۔ برس، جزام اور کوڑھ کے مریضوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے صحت یاب کرتے تھے، مردوں کو زندہ کر دیتے۔ لوگ جو کچھ گھروں سے کھا کر آتے اور جو اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے اس کی تفصیل بتا دیتے۔ اللہ نے یہود و نصارہ کی پھانسی سے بچا کر زندہ سلامت آپ کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ قیامت کے قریب دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے اور لوگوں سے کلام کریں گے، جس کا اشارہ سورہ آل عمران میں ہے کہ ماں کی گود میں بھی اور ادھیڑ عمر میں بھی کلام کریں گے۔ جب آپ علیہ السلام کو دنیا میں دوبارہ بھیجا جائے گا تو آپ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت کے لیے بحیثیت خلیفت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امتی کے تشریف لائیں گے۔ آپ علیہ السلام مسلمانوں کے ساتھ مل کر جہاد کریں گے، دجال اور خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب توڑ ڈالیں گے، زمین میں امن اور برکت ہوگی اور دنیا میں صرف اسلام رہ جائے گا۔ ناظرین، قرآن کریم کی 13 سورتوں میں مختلف ناموں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے۔ 26 مقامات پر عیسیٰ علیہ السلام، 23 مقامات پر ابن مریم اور 11 جگہوں پر مسیح علیہ السلام اور ایک مقام پر عبداللہ کہا گیا ہے۔ قرآن کریم کی 19ویں سورہ سورہ مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کے نام پر ہے، جس میں حضرت مریم بنت عمران اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم کی 13 سورتوں سورہ آل عمران حضرت مریم کے والد ماجد کے نام سے منسوب ہے، جس میں حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کی 5ویں سورہ سورۃ مائدہ میں اس کھانے کا ذکر ہے جس کی فرمائش حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی، جس پر آسمان سے مائدہ یعنی کھانے کے خوان نازل ہوئے۔ ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے سامنے اپنی نبوت کے معجزات کا اعلان کرتے ہوئے یہ تقریر فرمائی جو قرآن مجید کی سورہ آل عمران میں ہے کہ رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف، یہ فرماتا ہوا کہ میں تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں تمہارے رب کی طرف سے کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی سی صورت بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ فوراً پرندہ ہو جاتی ہے اللہ کے حکم سے، اور میں شفا دیتا ہوں مادرزاد اندھے اور سفید داغ والے کو، اور میں مردے جلاتا ہوں اللہ کے حکم سے، اور تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع کر رکھتے ہو۔ بے شک ان باتوں میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ اس تقریر میں آپ نے اپنے 4 معجزات کا اعلان فرمایا۔ نمبر 1، مٹی کے پرند بنا کر ان پر پھونک مار کر ان کو اڑا دینا۔ نمبر 2، مادرزاد اندھے اور کوڑھی کو شفا دینا۔ نمبر 3، مردوں کو زندہ کرنا۔ اور نمبر 4، جو کچھ کھایا اور جو کچھ گھروں میں چھپا کر رکھا اس کی خبر دینا۔ اب ان معجزات کی کچھ تفصیل بھی سن لیجیے۔ ناظرین، جب بنی اسرائیل نے معجزہ طلب کیا کہ مٹی کا پرند بنا کر اڑا دیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی کے چمگادڑ بنا کر ان کو اڑا دیا۔ حضرت عیسیٰ
ईसा अलैहिस्सलाम ने परंदों में से चमगादड़ को इसलिए मुंतखब फरमाया कि परंदों में सबसे बढ़कर मुकम्मिल और अजीब व गरीब यही परिंदा है, क्योंकि इसके आदमी की तरह दांत भी होते हैं और ये आदमी की तरह हंसता भी है और ये बगैर पर के अपने बाजू से उड़ता भी है और ये परिंदा जानवर की तरह बच्चा जनता है और इसको हैज भी आता है। रिवायत है कि जब तक बनी इसराइल देखते रहते ये चमगादड़ उड़ते रहते और अगर उनकी नजरों से ओझल हो जाते तो गिर कर मर जाते थे। ऐसा इसलिए होता था ताकि खुदा के पैदा किए हुए और बंदे खुदा के पैदा किए गए परिंद में फर्क और इम्तियाज बाकी रहे। मादरजाद अंधों को शिफा देना। नाजरीन, रिवायत है कि एक दिन में 50 अंधों और कोढ़ियों को आपकी दुआ से इस शर्त पर शिफा हासिल हुई कि वो ईमान लाएंगे। रिवायत है कि आपने 4 मुर्दों को जिंदा फरमाया। नंबर 1 आजिर अपने दोस्त को, नंबर 2 एक बुढ़िया के लड़के को, नंबर 3 एक उशर वसूल करने वाले की लड़की को, नंबर 4 हजरत साम बिन नूह अलैहिस्सलाम को। अब जिक्र करेंगे आजिर का। आजिर ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के एक मुखलिस दोस्त थे। जब उनका इंतकाल होने लगा तो उनकी बहन ने आपके पास कासिद भेजा कि आपका दोस्त मर रहा है। उस वक्त आप अपने दोस्त से 3 दिन की दूरी की मुसाफत पर थे। आजिर के इंतकाल और दफन के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वहां पहुंचे और आजिर की कब्र के पास तशरीफ लेकर गए और आजिर को पुकारा तो वो जिंदा होकर अपनी कब्र से बाहर निकल आए और बरसों तक जिंदा रहे और साहिबे औलाद भी हुए। बुढ़िया के बेटे का बयान कुछ यूं है कि वो मर गया था और लोग उसका जनाजा उठाकर उसको दफन करने के लिए जा रहे थे। नागहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का उधर से गुजर हुआ तो वो आपकी दुआ से जिंदा होकर जनाजे से उठ बैठा और कपड़ा पहनकर अपने जनाजे की चारपाई उठाए हुए अपने घर को आया और मुद्दतों जिंदा रहा और उसकी औलाद भी हुई। आशिर की बेटी एक चुंगी वसूल करने वाले की लड़की मर गई थी। उसकी मौत के एक दिन बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ से वो जिंदा हो गई और बहुत दिनों तक जिंदा रही और उसके कई बच्चे भी हुए। हजरत साम बिन नूह अलैहिस्सलाम का भी जिक्र सुन लें। दोस्तों, जिक्र किए हुए तीनों मुर्दों को आपने जिंदा फरमाया तो बनी इसराइल के शरीरों ने कहा कि ये तीनों दर हकीकत मरे हुए नहीं थे बल्कि इन तीनों पर सख्ता तारी था, इसलिए वो होश में आ गए। लिहाजा आप किसी पुराने मुर्दा को जिंदा करके हमें दिखाइए। तो आपने फरमाया कि हजरत साम बिन नूह अलैहिस्सलाम को वफात पाए हुए 4000 बरस का जमाना बीत गया है। तुम लोग मुझे उनकी कब्र पर ले चलो, मैं उनको खुदा के हुक्म से जिंदा कर देता हूँ। तो आपने उनकी कब्र के पास जाकर इसमें आजम पढ़ा तो वो फौरन ही हजरत साम बिन नूह अलैहिस्सलाम कब्र से जिंदा होकर निकल आए और घबराए हुए पूछा कि क़यामत कायम हो गई। फिर वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए और फिर थोड़ी देर के बाद उनका इंतकाल हो गया। जो खाया और छुपाया उसको भी आप अलैहिस्सलाम ने बताया। नाजरीन, हदीस शरीफ में है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने मकतब में बनी इसराइल के बच्चों को उनके माँ बाप जो कुछ खाते और जो कुछ घरों में छुपा कर रखते वो सब बता दिया करते थे। वालिदैन ने बच्चों से दरियाफ्त किया कि तुम्हें इन बातों की कैसे खबर होती है? तो बच्चों ने बताया कि हमको हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मकतब में बता देते हैं। ये सुनकर उनके माँ बाप ने बच्चों को मकतब जाने से रोक दिया और उन्हें कहा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जादूगर हैं। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बच्चों की तलाश में बस्ती के अंदर दाखिल हुए तो बनी इसराइल ने अपने बच्चों को एक मकान के अंदर छुपा दिया कि बच्चे यहाँ नहीं हैं। आपने पूछा कि घर में कौन है? तो शरीरों ने कह दिया कि घर में सूअर बंद हैं। तो आपने फरमाया कि अच्छा, सूअर ही होंगे। चुनाचे लोगों ने इसके बाद मकान का दरवाजा खोला तो मकान में से सूअर ही निकले। इस बात का बनी इसराइल में चर्चा हो गया और बनी इसराइल ने गैज़ो गज़ब में आकर आपके कत्ल का मंसूबा बना डाला। ये देखकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा हजरत बीबी मरियम रज़ियल्लाहु अन्हा आपको साथ लेकर मिस्र को हिजरत कर गईं। इस तरह आप शरीरों के शिर से महफूज रहे। नाजरीन, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल में मबऊस होने वाले आखिरी नबी थे। आप अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को खातिमुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशखबरी दी। कुरान करीम में इरशाद है, और जब ईसा इब्ने मरियम ने कहा, ऐ बनी इसराइल, मैं तुम्हारे पास अल्लाह का भेजा हुआ आया हूँ और एक पैगंबर की जो मेरे बाद आएंगे जिनका नाम अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगा, बिशारत सुनाता हूँ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के
بعد تقریباً 600 سال تک کوئی نبی نہیں آیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا اور ان پر آخری آسمانی کتاب قرآن مجید نازل فرمائی۔ ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل فرمائی گئی تھی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے ان پیغمبروں کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو اپنے سے پہلی کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرنے والا بنا کر بھیجا، اور ہم نے انجیل عطا کی جس میں ہدایت اور نور تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جب انجیل نازل ہوئی تو آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 30 سال تھی، اور نبوت کے 3 سال بعد یعنی 33 برس کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا۔ قرآن کریم کی 13 سورتوں میں مختلف ناموں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے۔ ناظرین، حضرت مریم علیہ السلام بیت المقدس سے متصل حجرے میں قیام پذیر تھیں۔ ایک دن وہ مسجد کے مشرقی کونے میں عبادت یا کسی اور مقصد سے تشریف لے گئیں اور پردہ کر لیا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ حسب عادت یکسوئی کے ساتھ عبادت الہی میں مشغول ہونے کے لیے حجرے کے مشرقی جانب کسی گوشے میں تشریف لے گئیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، نصارہ نے جو مشرق کی جانب اپنا قبلہ بنایا اور اس جانب کی بڑی تعظیم کرتے ہیں، اس کی یہی وجہ ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام اس گوشے میں تنہا تھیں کہ اچانک حضرت جبرائیل امین علیہ السلام انسانی شکل میں تشریف لائے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے ایک اجنبی شخص کو یوں اپنے قریب دیکھا تو گھبرا گئیں اور کہنے لگیں، میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تو اللہ سے ڈرتا ہے تو یہاں سے چلا جا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، تم مجھ سے ڈرو نہیں، میں تو پروردگار کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور تمہیں ایک پاکیزہ بیٹا دینے کی خوشخبری لے کر آیا ہوں۔ حضرت مریم نہایت حیران اور پریشان ہوئیں اور تعجب سے فرمایا کہ بھلا میرے ہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، ہاں بات تو یہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرے لیے بہت آسان ہے اور ہم اسے اپنی قدرت تخلیق کے لیے نشانی بنانا چاہتے ہیں۔ اس سے قبل ہم نے تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو مرد اور عورت کے بغیر اور تمہاری ماں حوا کو صرف مرد سے پیدا کیا، اور اب عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر کے چوتھی شکل میں بھی پیدا کرنے پر اپنی قدرت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ہے صرف بغیر مرد کے پیدا کرنا۔ دراصل اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ہے، وہ جب جہاں اور جس طرح چاہے پیدا کر سکتا ہے۔ وہ بے جان چیز سے جاندار کو پیدا کر سکتا ہے اور جاندار سے بے جان۔ بیٹے کی بشارت کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام پر پھونک ماری اور وہاں سے چلے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت مریم کو بچے کی پیدائش کے آثار محسوس ہونے لگے۔ جیسے جیسے پیدائش کے دن قریب آتے جا رہے تھے، آپ علیہ السلام کی پریشانی میں بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ جب پیدائش کا وقت قریب آیا تو آپ علیہ السلام لوگوں کے خوف سے بیت المقدس سے تقریباً 9 میل دور جنگل کی جانب ایک پہاڑی کوہ صراط کی جانب چلی گئیں۔ یہی وہ جگہ ہے جو بعد میں بیت اللحم کہلائی۔ جب درد ذہ شروع ہوا تو آپ علیہ السلام ایک کھجور کے درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئیں۔ زچگی کی تکلیف کی شدت اور دنیا والوں کے خوف نے آبدیدہ کر دیا۔ کہنے لگیں کہ کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور لوگوں کی یاد سے بھی بھولی بسری ہو جاتی۔ علماء فرماتے ہیں کہ انہوں نے موت کی آرزو اس لیے کی کہ وہ عزیز و اقارب، خاندان، برادری اور لوگوں کو کس طرح مطمئن کر سکیں گی جبکہ کوئی ان کی صداقت کی تصدیق کرنے والا بھی نہیں۔ ان کی شہرت ایک نیک، پارسا اور زاہدہ کے طور پر تھی، لہٰذا ان کے لیے یہ تصور ہی بڑا روح فرسا اور تکلیف دہ تھا کہ لوگ انہیں بدکار سمجھیں۔ ابھی حضرت مریم انجانے اندیشوں اور وسوسوں میں گھری ہوئی تھیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وادی کے نیچے سے آواز دی، اے مریم پریشان نہ ہو، تمہارے پروردگار نے تمہارے قدموں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اور ذرا اس کھجور کے درخت کو ہلاؤ، دیکھو یہ تمہارے سامنے تر و تازہ کھجوریں گرا دے گا۔ اب تم اطمینان کے ساتھ یہ تازہ کھجوریں کھاؤ، چشمے کا پانی پیو اور بچے کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو، اور اگر تمہیں کوئی انسان نظر پڑ جائے تو اشارے سے کہہ دینا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میں آج کسی شخص سے بات نہیں کر سکتی۔ اس وقت کی شریعت میں روزے میں کھانے پینے کے ساتھ بولنا بھی منع تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے اس پیغام سے
حضرت مریم کو اطمینان اور تسلی ہو گئی کہ اب میرا رب مجھے بدنامی اور رسوائی سے بچا لے گا۔ ناظرین، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ولادت کے 40 روز بعد جب طہارت ہو چکی تو حضرت مریم علیہ السلام اپنے گھر والوں کے پاس واپس آئیں۔ لوگ نومولود بچے کو گود میں دیکھ کر حیران رہ گئے اور بدگمان ہو کر کہنے لگے، اے مریم، یہ تو نے بڑے گناہ کا کام کیا ہے، نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں بدکار تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام نے جبرائیل امین علیہ السلام کی ہدایت کے مطابق بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب خاندان نے حضرت مریم علیہ السلام کو ملامت کرنا شروع کر دی تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دودھ پی رہے تھے۔ جب انہوں نے لوگوں کی ملامت بھری باتیں سنی تو دودھ پینا چھوڑ دیا اور اپنی بائیں کروٹ پر سہارا لے کر ان کی جانب متوجہ ہوئے اور انگشت شہادت سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، انی عبداللہ، یعنی میں اللہ کا بندہ ہوں، اور پھر اللہ کی طرف سے نبوت اور کتاب ملنے کی خبر دی۔ اس کے بعد فرمایا کہ اللہ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا پابند بنایا، اور جب تک میں زندہ ہوں مجھے اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا اور مجھ کو سرکش اور بدبخت نہیں بنایا، اور اللہ کی سلامتی ہے مجھ پر جب میں پیدا ہوا، جب میں مروں گا اور جب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ لوگوں نے جب نومولود بچے کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو حیرت زدہ رہ گئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ بی بی مریم علیہ السلام پاک دامن ہے اور یہ بچہ اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے۔ اس واقعے کے بعد خاندان اور بنی اسرائیل کے سمجھدار لوگ دونوں کی بڑی عزت کرنے لگے اور انہیں خیر اور برکت کا باعث سمجھنے لگے۔ جودیہ کے پہاڑوں میں واقع بیت اللحم فلسطین کا ایک بہت بڑا گاؤں ہے جو سطح سمندر سے 800 میٹر کی بلندی پر واقع ہے۔ بیت اللحم کے جنوب میں چند میل کی مسافت پر کوہ صراط یعنی کوہ سعیر کے دامن میں وہ تاریخی مقام موجود ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اس غار سے متصل کونے میں ایک پتھر نصب ہے جس میں ایک گول سوراخ ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ اس جگہ کھجور کا وہ درخت تھا جس کے متعلق قرآن مجید میں ذکر ہے کہ اے مریم، اسے ہلاؤ تو کھجوریں گریں گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم گود میں بات چیت کے بعد کلام کرنے سے رک گئے تھے۔ پھر جب لڑکپن کو چھونے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان پر حکمت اور دانائی کی باتیں جاری کر دیں۔ جب آپ علیہ السلام 7 سال کے ہوئے تو حضرت مریم علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کو معلم کے پاس درسگاہ میں بھیجنا شروع کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن ہی میں اللہ کی طرف سے الہام کردہ عجائبات کا نظارہ کرتے تھے۔ یہ بات یہودیوں میں پھیل گئی تو انہوں نے آپ علیہ السلام کے خلاف منصوبے بنانا شروع کر دیے۔ حالانکہ آپ علیہ السلام کے خاندان کے لوگ آپ علیہ السلام اور حضرت مریم کی بہت عزت کرتے تھے۔ یہود نے آپ اور آپ علیہ السلام کی والدہ کے متعلق طرح طرح کے اعتراضات شروع کر دیے تھے۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب حضرت زکریہ علیہ السلام بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے، لیکن یہود اپنی سابقہ روایات اور عادات خبیثہ کے باعث حضرت زکریہ علیہ السلام کی نافرمانی اور ان کی تکذیب کرتے تھے۔ ان لوگوں نے مختلف گروہوں میں تقسیم ہو کر مشرکانہ طور طریقے اختیار کر لیے تھے، یہاں تک کہ اپنی خواہشات کے مطابق تورات میں بھی بہت زیادہ رد و بدل کر لیا تھا۔ ان کے عقائد و اعمال دن بدن بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے تھے۔ جب بیت المقدس کے حالات خراب ہونے لگے تو حضرت مریم آپ علیہ السلام کو لے کر اپنے عزیزوں کے پاس مصر چلی گئیں۔ 13 سال کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے مصر سے واپس ہوئیں۔ پھر اللہ نے آپ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی اور تورات کی تعلیم دی۔ اس کے علاوہ مردوں کو زندہ کرنا، کوڑھیوں کو صحیح کرنا اور دوسرے معجزات سے نوازا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو اس کے زمانے کے حالات و مشاہدات کے مطابق معجزے عطا فرمائے تاکہ ان کی صداقت، ان کی افضلیت اور ان کی برتری نمایاں رہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی معجزے اور فضیلتیں عطا فرمائی تھیں۔ سب سے پہلا معجزہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر والد کے پیدا ہونا تھا۔ آغوش مادر میں کلام کر کے اپنی والدہ کی پاکیزگی اور صداقت کی گواہی بھی دی۔ مٹی کا پرندہ بناتے، اس پر پھونک مارتے تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا۔ پیدائشی نابینا کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے تو اس کی بینائی واپس آ جاتی جیسے کبھی نابینا ہوا ہی نہ ہو۔ برس، جزام اور کوڑھ کے مریضوں کو اللہ کے حکم سے صحت یاب کرتے۔ مردوں کو زندہ
اٹھا کر دیتے۔ لوگ جو کچھ گھروں سے کھا کر آتے اور جو اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے ان کی تفصیل بتا دیا کرتے تھے۔ اللہ نے یہود و نصارہ کی پھانسی سے بچا کر زندہ سلامت آسمانوں پر اٹھا لیا۔ ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی گھر تھا اور نہ ہی بیوی بچے۔ آپ علیہ السلام شہر شہر قریہ قریہ دین حق کی تبلیغ فرماتے اور لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچاتے، حسب ضرورت اپنے معجزات سے ان کی مدد بھی فرماتے۔ لیکن ان سب کے باوجود یہودیوں کی اکثریت آپ علیہ السلام کو اذیت دینے اور تکذیب کرنے سے باز نہیں آتی۔ دراصل بنی اسرائیل آپ علیہ السلام کی نبوت کے منکر رہے، البتہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ضرور تھے جو آپ علیہ السلام کے پیروکار اور ہمدرد اور غم خوار تھے۔ وہ آپ علیہ السلام کے ساتھ دین کے کام میں مشغول رہتے تھے۔ قرآن کریم نے انہیں حواری کے نام سے یاد کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کا کفر محسوس کر لیا تو کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں میری مدد کرنے والا کون ہے؟ حواریوں نے جواب دیا، ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں آپ علیہ السلام کے مددگار ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور آپ علیہ السلام گواہ رہیے کہ ہم تابعدار ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب حواریوں نے کہا، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ علیہ السلام کا پروردگار ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے طعام کا خوان نازل کرے؟ انہوں نے کہا، اگر ایمان رکھتے ہو تو اللہ سے ڈرو۔ وہ بولے، ہماری خواہش ہے کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل تسلی پائیں اور ہم جان لیں کہ تم نے ہم سے سچ کہا اور ہم اس خوان کے نزول پر گواہ رہیں۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی، اے میرے پروردگار، ہم پر آسمان سے خوان نازل فرما، ہمارے لیے وہ دن عید قرار پائے، یعنی ہمارے اگلوں اور پچھلوں سب کے لیے، اور وہ تیری طرف سے نشانی، اور ہمیں رزق دے، تو بہتر رزق دینے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا، میں تم پر ضرور خوان نازل فرماؤں گا، لیکن جو اس کے بعد تم میں سے کفر کرے گا اسے ایسا عذاب دوں گا کہ اہل عالم میں کسی کو ایسا عذاب نہ دوں گا۔ ناظرین، ان آیات مبارکہ میں خوان یا طعام کے لیے مائدہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ مائدہ ایسے دسترخوان کو کہتے ہیں جس پر کھانا چنا جاتا ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آسمان سے دسترخوان اترا جس میں روٹی اور گوشت تھا، ان کو حکم ملا کہ خیانت نہ کریں، ذخیرہ نہ کریں اور نہ کل کے لیے اٹھا رکھیں، لیکن انہوں نے خیانت کی، ذخیرہ کیا اور اٹھا کر رکھا تو وہ بندروں اور سوروں میں تبدیل ہو گئے۔ معزز خواتین و حضرات، بیان کیا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کی بیوی بہت ہی حسین و جمیل تھی۔ وہ اسرائیلی اپنی بیوی سے انتہائی محبت کرتا تھا، اس کا ہر طرح سے خیال بھی رکھتا تھا۔ ایک دن اچانک اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا، جس کا اسرائیلی کو بہت بڑا صدمہ پہنچا اور وہ ایک عرصے تک اپنی بیوی کی قبر پر بیٹھا روتا رہتا تھا۔ ایک دن اتفاقاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا تو انہوں نے اسے اسرائیلی کو پریشان حال دیکھ کر اس کی وجہ پوچھی۔ اسرائیلی نے روتے ہوئے اپنا سارا واقعہ بیان کر دیا۔ ساری بات سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تو چاہتا ہے کہ میں تیری بیوی کو تیرے لیے زندہ کر دوں؟ اسرائیلی نے التجا کی، جی ہاں، میں یہی چاہتا ہوں۔ لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس قبر کے مردے کو آواز دی، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ فوراً قبر سے ایک حبشی غلام باہر نکل آیا جس کے ناک کے نتنوں، آنکھوں اور جسم کے دوسرے سوراخوں سے آگ کی لپیٹیں اٹھ رہی تھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی غلام نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ اسرائیلی یہ دیکھ کر حیران ہو گیا اور کہنے لگا کہ حضور، شاید مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میری بیوی کی قبر دوسری ہے۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حبشی کو حکم دیا کہ تم اپنی قبر میں واپس ہو جاؤ۔ چنانچہ وہ حبشی مردہ ہو کر گر گیا، جس کو ایک بار پھر مٹی سے چھپا دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس دوسری قبر کی جانب دیکھا اور حکم دیا، اے صاحب قبر، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ ابھی یہ کلمات ادا ہی ہوئے تھے، قبر پھٹی اور اس سے ایک عورت سر سے مٹی جھاڑتی ہوئی باہر آ گئی، جسے دیکھ کر وہ اسرائیلی بولا، یا روح اللہ، یہی میری بیوی ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حکم سے وہ اسرائیلی اپنی بیوی کو لے کر اپنے گھر کی جانب روانہ ہوا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی راہ اختیار کر لی۔ عرصے دراز سے جاگنے اور تھکے ہونے کے باعث اسرائیلی پر نیند کا غلبہ طاری ہونے لگا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے بہت تھکان محسوس ہو رہی ہے اور میں کچھ دیر آرام
آرام کرنا چاہتا ہوں۔ بیوی نے جواب دیا کہ کر لیں آپ آرام، میں تب تک آپ کا خیال رکھتی ہوں۔ چنانچہ وہ اسرائیلی اپنی بیوی کے زانوں پر سر رکھ کر سو گیا۔ اسرائیلی سو چکا تھا اور بیوی اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں ایک شہزادے کا وہاں سے گزر ہوا۔ شہزادہ اپنے گھوڑے پر سوار تھا اور کمال کا حسین نظر آ رہا تھا۔ شہزادے کو دیکھنا تھا کہ اسرائیلی کی بیوی اس پر فدا ہو گئی اور اس کا دل اپنے قابو میں نہ رہا۔ اس نے اپنے شوہر کا سر زانوں سے نیچے رکھا اور فرط محبت اور غلبہ عشق سے مجبور ہو کر شہزادے کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ دوسری طرف جیسے ہی شہزادے کی نظر اس پر پڑی، وہ بھی اسے دل دے بیٹھا اور اس خاتون کی تعریف کرنے لگا۔ اسرائیلی کی بیوی مسکراتی رہی۔ پھر شہزادہ خاتون کی خواہش پر اس کو اپنے گھوڑے پر بٹھا کر ساتھ لے گیا۔ جب اسرائیلی کی آنکھ کھلی اور اس نے اپنی بیوی کو اس کے پاس نہ دیکھا تو پریشان ہو گیا اور پریشانی میں ادھر ادھر اسے ڈھونڈنے لگا۔ ایک جگہ اسے گھوڑوں کے پاؤں کے نشان نظر آئے۔ اس نے سوچا کہ کوئی اس کی بیوی کو اغوا کر کے لے گیا ہے۔ اس نے ان نشانوں کے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ چلتے چلتے آخر وہ شہزادے کے سامنے جا پہنچا۔ شہزادے کے پاس اپنی بیوی کو ہنستے مسکراتے دیکھ کر وہ پہلے سے اور زیادہ حیران اور پریشان ہو گیا۔ آخر اسرائیلی نے شہزادے سے کہا کہ یہ میری بیوی ہے، آپ اسے میرے ساتھ جانے دیں۔ یہ سننا تھا کہ شہزادہ حیران ہو کر اسرائیلی کی طرف دیکھنے لگا۔ ابھی شہزادہ کوئی جواب دے ہی نہیں پایا تھا کہ وہ عورت بولی، میں تو تیری بیوی نہیں ہوں بلکہ اپنے شہزادے کی لونڈی ہوں۔ یہ سن کر شہزادہ بھی اسرائیلی سے کہنے لگا کہ کیا تو میری لونڈی کو مجھ سے چھیننا چاہتا ہے؟ تیری ہمت کیسے ہوئی میری لونڈی کو اپنی بیوی بولنے کی؟ اسرائیلی بیچارہ ہکا بکا رہ گیا۔ کہنے لگا کہ خدا کی قسم یہ میری بیوی ہے جس کو میرے سردار حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مرنے کے بعد زندہ کیا ہے۔ بیوی انکار کرتی رہی۔ شہزادے اور اسرائیلی میں ابھی بحث جاری تھی کہ ایک دفعہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی طرف تشریف لے آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھنا تھا کہ اسرائیلی بھاگ کر آپ کی جانب آیا اور بولا، یا روح اللہ، کیا یہ میری بیوی نہیں ہے جس کو آپ نے میرے لیے زندہ کیا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں یہ وہی ہے۔ یہ سنتے ہی عورت بولی، یا روح اللہ، یہ شخص جھوٹا ہے، میں تو اس شہزادے کی لونڈی ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس خاتون کی طرف دیکھا اور فرمایا، کیا تو وہ عورت نہیں ہے جس کو میں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ کیا ہے؟ عورت نے ڈھٹائی سے جواب دیا، یا روح اللہ، بخدا میں وہ نہیں ہوں۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جلال سے فرمایا، جو جان میں نے خدا کے حکم سے تجھے دی تھی اسے واپس کر دے۔ یہ کلمات سننے تھے اسرائیلی کی بیوی ایک بار پھر سے مردہ ہو کر گر پڑی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ جو شخص اس آدمی کو دیکھنا چاہے جو مرا تو کافر تھا لیکن زندہ ہو کر ایمان لے آیا تو وہ اس حبشی غلام کو دیکھ لے، اور جو پھر ایمان کی حالت میں مرا ہے اور جہنم سے بچ گیا، اور جو کوئی ایسے انسان کو دیکھنا چاہے جو مرا تو مومن تھا پھر اللہ تعالیٰ نے اسے زندہ کیا لیکن وہ کافر ہو گیا اور اسی حالت میں مر گیا اور جہنم کو اپنا مقدر بنا لیا، تو وہ اس عورت کو دیکھ لے۔ یہ کہہ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے چل دیے۔ اس واقعے کے بعد اسرائیلی نے قسم کھا لی کہ وہ کبھی دوبارہ شادی نہیں کرے گا۔ ساتھ ہی وہ میدانوں کی طرف نکل گیا جہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہ کر اسے موت آ گئی۔ اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے، آمین۔ معزز خواتین و حضرات، اس کہانی کا حاصل کلام یہ ہے کہ نبی اور رسول کے انکار اور اقرار کا نتیجہ اس حکایت سے ظاہر ہوتا ہے، اور سبق ملتا ہے کہ کامیابی اپنے نبی کی اطاعت و محبت سے ہی مل سکتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ ساتھ ان کی اتباع بھی کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی سنت کو ترک نہیں کرتے تھے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کا اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جذبے کے حوالے سے مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ اس نے کھانے کے دوران ہاتھ سے لقمہ گرا دیا۔ آپ نے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق اسے اٹھا کر صاف کیا اور تناول فرمایا۔ ایک خادم نے عرض کی کہ آپ ایسا نہ کیجیے،
लीजिए, अजमियों में ये तरीका मायूब है और वो ऐसा करने वाले को हिकारत की निगाह से देखते हैं। इस पर हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बरजुस्ता फरमाया, क्या मैं अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत उन अहमकों की वजह से छोड़ दूं? बहरहाल जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के साथ साथ इत्तिबा भी करेगा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीदत व मोहब्बत भी करेगा तो अल्लाह ताला उसे अपना महबूब बना लेगा। नाज़रीन, एक धोबी था जो लोगों से नारवा सलूक रखता था। लोगों ने आकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से अर्ज किया कि उसके हक में बद्दुआ करें ताकि लोग उससे खुलासी पाएं। आपने बद्दुआ फरमा दी। दूसरे दिन लोगों ने आकर अर्ज किया कि वो खुदाई पकड़ में नहीं आया और ना ही उस पर बद्दुआ का कोई असर हुआ है। आपने दोबारा बद्दुआ फरमाई। तीसरे दिन लोगों ने दोबारा आकर अर्ज किया कि क्या माजरा है कि रूहुल्लाह की बद्दुआ हो और धोबी पर उसका असर ना हो। आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुजूर दुआ फरमाई। बहुक्म खुदाबंदी आप लोगों के हमराह धोबी के यहाँ गए, उसका सामान खुलवाया। सब लोगों ने देखा एक बहुत बड़ा अज़दा मौजूद है, लेकिन एक फरिश्ता लोहे के गुर्ज से उसे रोके खड़ा है। तब आप अलैहिस्सलाम को उसकी हकीकत बतलाई गई कि जब आप अलैहिस्सलाम ने उसके मुताल्लिक बद्दुआ फरमाई तो अल्लाह ताला ने अपना अजाब उसकी तरफ भेज दिया। लेकिन इस दौरान उसने एक मिस्कीन को एक रोटी सदका दी। उस सदके की बदौलत फरिश्ता आया जो उस अजाब को उससे रोके खड़ा है। खुद देखें कि सदके की बदौलत एक जलील कदर नबी अलैहिस्सलाम की बद्दुआ से भी किस तरह से अल्लाह ने हिफाजत फरमाई। नाजरीन, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने एक शागिर्द को साथ लेकर किसी सफर पर निकले। रास्ते में एक जगह रुके और शागिर्द से पूछा कि तुम्हारी जेब में कितने पैसे हैं? उसने कहा कि मेरे पास 2 दरहम है। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी जेब से 1 दरहम निकालकर उसे दिया और फरमाया कि ये 3 दरहम हो जाएंगे, करीब ही आबादी है, तुम वहां से 3 दरहम की रोटियां ले आओ। वो गया और 3 रोटियां ली। रास्ते में सोचने लगा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो 1 दरहम दिया था और 2 दरहम मेरे थे, जबकि रोटियां 3 हैं। उनमें से आधी रोटी हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम खाएंगे और आधी रोटी मुझे मिलेगी, लिहाजा बेहतर है कि मैं 1 रोटी पहले ही खा लूं। चुनाचे उसने रास्ते में 1 रोटी खा ली और 2 रोटियां लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास पहुंचा। आप अलैहिस्सलाम ने 1 रोटी खा ली और उससे पूछा कि 3 दरहम की कितनी रोटियां मिली थी? उसने कहा कि 2 रोटियां मिली थी, 1 आपने खा ली और 1 मैंने खाई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वहां से रवाना हुए। रास्ते में एक दरिया आया। शागिर्द ने हैरान होकर पूछा, अये अल्लाह के नबी, हम दरिया अबूर कैसे करेंगे जबकि यहाँ तो कोई कश्ती भी नहीं आती? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, घबराओ मत, मैं आगे चलूंगा, तुम मेरे पीछे अबा का दामन पकड़कर मेरे पीछे पीछे चलते आओ, खुदा ने चाहा तो हम दरिया पार कर लेंगे। चुनाचे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दरिया में कदम रखा और शागिर्द ने भी उनका दामन थाम लिया। खुदा के अज़न से आपने दरिया को इस तरह से पार कर लिया कि आपके पांव भी गीले ना हुए। शागिर्द ने देखा और कहा कि मेरी हजारों जानें आप पर कुर्बान, आप जैसा साहिब एजाज नबी तो पहले मबऊस ही नहीं हुआ। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये मौजज़ा देखकर तुम्हारे ईमान में कुछ इजाफा हुआ? उसने कहा, जी हाँ, मेरा दिल नूर से भर गया। फिर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तुम्हारा दिल नूरानी हो चुका है तो बताओ रोटियां कितनी थीं? उसने कहा कि हजरत रोटियां बस 2 ही थीं। फिर आप वहां से चले। रास्ते में हरनों का एक गोल गुजर रहा था। आपने एक हरन को इशारा किया, वो आपके पास चला आया। आपने ज़िबह करके उसका गोश्त खाया और अपने शागिर्द को भी खिलाया। फिर आपने हरन की खाल पर ठोकर मार कर कहा, अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। हरन जिंदा हो गया और चौकड़ियां भरता हुआ दूसरे हरनों से जा मिला। शागिर्द ये मौजज़ा देखकर हैरान हो गया। कहने लगा कि अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझे आप जैसा नबी और मुअल्लिम इनायत फरमाया है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये मौजज़ा देखकर तुम्हारे ईमान में कुछ इजाफा हुआ? शागिर्द कहने लगा कि अये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, मेरा ईमान पहले से दुगना हो गया है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फिर बताओ रोटियां कितनी थीं? शागिर्द ने कहा कि रोटियां 2 ही थीं। दोनों रास्ते पर चलते रहे। एक पहाड़ी के दामन में सोने की 3 ईंटें पड़ी हुई थीं। 3 सोने की ईंटें। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 1 ईंट मेरी है और 1 ईंट तुम्हारी, तीसरी ईंट उस शख्स की है जिसने तीसरी रोटी खाई। ये सुनकर
शागिर्द शर्मिंदगी से बोला, हजरत तीसरी रोटी मैंने ही खाई थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस लालची शागिर्द को छोड़ दिया और फरमाया कि तीनों ईंटें तुम ले जाओ। ये कहकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वहां से रवाना हो गए और लालची शागिर्द ईंटों के करीब बैठकर सोचने लगा कि इन्हें कैसे घर ले जाए। इसी दौरान 3 डाकू वहां से गुजरे। उन्होंने देखा कि एक शख्स के पास सोने की 3 ईंटें हैं। उन्होंने उसे कत्ल कर दिया और कहने लगे कि ईंटें भी 3 हैं और हम भी हैं 3, लिहाजा हर शख्स के हिस्से में एक एक ईंट आती है। इत्तेफाक से वो बहुत भूखे थे। उन्होंने एक साथी को पैसे दिए और कहा कि शहर करीब है, तुम वहां से रोटियां ले आओ, इसके बाद हम अपना अपना हिस्सा उठा लेंगे और चलते बनेंगे। लालची लोग मारे गए और ईंटें वहीं की वहीं रह गईं। वो शख्स जो रोटियां लेने गया और दिल में सोचने लगा कि अगर रोटियों में जहर मिला दूं तो दोनों साथी मर जाएंगे और तीनों ईंटें मेरी हो जाएंगी। उधर उसके दोनों साथियों ने मशवरा किया कि अगर हम उस साथी को कत्ल कर दें तो दोनों के हिस्से में 1.5 ईंट आएगी। जब उनका तीसरा साथी जहर आलूदा रोटियां लेकर आया तो उन्होंने मंसूबे के मुताबिक उस पर हमला कर दिया और उसे कत्ल कर डाला। फिर जब उन्होंने रोटी खाई तो वो दोनों भी जहर की वजह से मर गए। वापसी पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वहां से गुजरे तो देखा कि ईंटें भी वैसी की वैसी पड़ी हुई हैं, जबकि उनके पास 4 लाशें पड़ी हैं। आपने ये देखकर ठंडी सांस भरी और फरमाया, दुनिया अपने चाहने वालों के साथ यही सलूक करती है। नाजरीन, इस वाक़े में हमें सबक मिलता है कि दानाई की जितनी बड़ी भी दौलत हमें मिल जाए, कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए और हमेशा सच बोलना चाहिए। सच्चाई की ही जीत होती है और इस दुनिया में हमेशा नफा देने वाली चीज ही बाकी रहती है। नाजरीन, रिवायत में मिलता है कि जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की इब्लीस से मुलाकात हुई जो 4 गद्दों पर सामान तिजारत लादे जा रहा था, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा तो उसने बताया कि मैं सामान तिजारत लेकर जा रहा हूँ ताकि खरीदारों की तलाश करूं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि इसको कौन खरीदेगा, ये क्या है? शैतान ने जवाब दिया कि ये जुल्म है, इसको बादशाह खरीदेगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि दूसरे गड्ढे पर क्या लाद रखा है? शैतान ने जवाब दिया कि हसद। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि इसको कौन खरीदेगा? शैतान ने जवाब दिया कि उल्मा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा तीसरे गड्ढे पर क्या लाद रखा है? तो उस शैतान ने जवाब दिया कि खयानत। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि इसको भला कौन खरीदेगा? शैतान ने जवाब दिया कि ताजिर। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा चौथे गड्ढे पर क्या लाद रखा है? शैतान ने जवाब दिया कि मकर। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि इसको कौन खरीदेगा? शैतान कहने लगा कि औरतें। अलबत्ता इमाम जाहिस रहमतुल्लाह अलैह की बाज कुतुब में 5वीं चीज का भी जिक्र है। वो कहते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने शैतान से पूछा कि 5वें गड्ढे पर क्या लाद रखा है? तो उसने जवाब दिया कि गुरूर और तकब्बुर। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि इसको कौन खरीदेगा? तो शैतान ने कहा जमींदार और चौधरी लोग। नाजरीन, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक बस्ती से गुजरे जिसमें सब लोगों को मुर्दा पाया और वो गलियों में मुंहों के बल गिरे पड़े थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुझसे बहुत मुतअज्जुब हुए और फरमाया, ऐ हवारियो, ये सब लोग अल्लाह के अजाब और गजब की भींट चढ़ गए। अगर ये अल्लाह ताला की खुशनुदी में मरते तो एक दूसरे को दफन करते। उन्होंने अर्ज किया कि या रूहुल्लाह, हम चाहते हैं कि इनके कज़िये और किस्से को मालूम करें। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से इसके मुतल्लिक दुआ फरमाई तो उनकी तरफ अल्लाह ताला ने वही फरमाई कि जब रात का वक्त हो तो उनको बुलाना, ये तुम्हें जवाब देंगे। और जब रात आई तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक बुलंद जगह पर चढ़ गए और पुकारा, ऐ बस्ती वालों। तो उनमें से एक शख्स ने उनको जवाब दिया, लब्बैक या रूहुल्लाह। फरमाया, तुम्हारा क्या कज़िया है? अर्ज किया, या रूहुल्लाह, रात को हम आफियत से सोए थे लेकिन सुबह को हलाकत में जा गिरे। फरमाया कि ऐसा क्यों हुआ? अर्ज किया कि हमारी दुनिया से मोहब्बत की वजह से, बदकारों की फरमा बरदारी की वजह से। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दुनिया से तुम्हारी मोहब्बत कैसी थी? कहा, जिस तरह से बच्चे को माँ से होती है। जब वो सामने आई हम खुश हुए, जब चली गई हम गमगीन हो गए और रोने लगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम
نے فرمایا اے فلانے تیرے ساتھیوں کو کیا ہوا، وہ کیوں نہیں جواب دیتے؟ کہا ان کو طاقتور سخت فرشتوں کے ہاتھوں دوزخ کی لگام پڑی ہوئی ہے۔ فرمایا پھر تو نے مجھے کیسے جواب دیا، تو بھی تو ان میں سے ہے؟ کہا ہوں تو میں بھی ان میں سے، لیکن ان میں سے نہیں ہوں۔ جب ان پر عذاب آیا تو ان کے ساتھ مجھ پر بھی آ پڑا۔ میں اس وقت دوزخ کے کنارے پر لٹکایا گیا ہوں، مجھے پتا نہیں مجھے اس سے نجات ملے گی یا اس میں جھونک دیا جاؤں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ ناظرین، جب یہودی نے حضرت مسیح علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کیا تو آپ علیہ السلام کے حواری ایک جگہ میں جمع ہو گئے۔ حضرت مسیح علیہ السلام بھی ان کے پاس تشریف لے آئے۔ ابلیس نے یہود کے اس دستے کو جو آپ علیہ السلام کے قتل کے لیے تیار کھڑا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پتہ بتا دیا۔ اس طرح 4000 افراد نے مکان کا محاصرہ کر لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حوارین سے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس کے لیے آمادہ ہے کہ وہ باہر نکلے اور اسے قتل کر دیا جائے اور پھر جنت میں وہ میرے ساتھ ہو؟ ایک شخص نے اس قربانی کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے اسے اپنا کرتا اور امامہ عطا فرما دیا، پھر اس پر آپ علیہ السلام کی مشابہت ڈال دی گئی، اور جب وہ باہر آیا تو یہود اسے پکڑ کر لے گئے اور سولی پر چڑھا دیا، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ نزول، امت مسلمہ کی قیادت و رہنمائی، فتنہ دجال کی سرکوبی، خنزیر کا قتل، صلیب کا توڑنا، یاجوج ماجوج کا خاتمہ، فسق و فجور کا سد باب، امن و امان کا قیام، اسلام کا بول بالا، قرب قیامت کی وہ حقیقتیں ہیں کہ جن کے ظہور کا تذکرہ احادیث کی تمام کتب بشمول صحیح بخاری اور مسلم شریف میں موجود ہے۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ ان احادیث کے روایان میں حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ بن مسعود سمیت دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شامل ہیں۔ ان احادیث میں آپ علیہ السلام کے نزول کی تفصیل اور جگہ کا بیان، آپ علیہ السلام دمشق میں منارہ شرقیہ کے پاس اس وقت اتریں گے جب فجر کی نماز کے لیے اقامت ہو رہی ہوگی، ان کے دور میں سب مسلمان ہو جائیں گے، دجال کا قتل بھی آپ علیہ السلام کے ہاتھوں سے ہوگا اور یاجوج و ماجوج کا ظہور و فساد بھی آپ علیہ السلام کی موجودگی میں ہوگا، بالآخر آپ علیہ السلام ہی کی بد دعا سے ان کی ہلاکت ہوگی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ضرور ایک وقت آئے گا کہ تم میں ابن مریم علیہ السلام حاکم و عادل بن کر نازل ہوں گے، وہ صلیب توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ اٹھا لیں گے اور مال کی اتنی بہتات ہو جائے گی کہ کوئی اسے قبول کرنے والا نہیں ہوگا، یعنی صدقہ اور خیرات لینے والا کوئی نہیں ہوگا، حتیٰ کہ ایک سجدہ دنیا و مافیا سے بہتر ہوگا۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 55 میں اللہ نے اپنے رسول حضرت عیسیٰ ابن مریم سے 5 وعدے فرمائے۔ سب سے پہلا وعدہ یہ تھا کہ ان کی موت یہودیوں کے ہاتھوں قتل کے ذریعے نہیں ہوگی بلکہ طبعی طور پر وقت مقررہ پر ہوگی، اور یقیناً وہ وقت قیامت کے نزدیک آئے گا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے زمین پر نازل ہوں گے۔ دوسرا وعدہ عالم بالا کی طرف اٹھا لینا تھا، یہ اسی وقت پورا کر دیا گیا۔ تیسرا وعدہ انہیں دشمنوں کی تہمتوں سے پاک کرنے کا تھا، وہ اس طرح پورا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور یہود کے سب الزامات کی تردید کر دی۔ چوتھا وعدہ آپ علیہ السلام کے تابع داروں کو آپ علیہ السلام کے منکرین پر قیامت تک غالب رکھنے کا تھا، چنانچہ تاریخ گواہ ہے کہ نصارہ اور مسلمان غالب رہے اور انہی کی حکومتیں دنیا میں قائم ہوئیں اور رہیں گی۔ پانچواں وعدہ قیامت کے روز ان مذہبی اختلافات کا فیصلہ فرمانے کا ہے جو آپ علیہ السلام سے متعلق ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس رات مجھے آسمانوں پر لے جایا گیا تو میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی، وہ متحرک اور جوش اور جذبات والے تھے، ان کے بال کچھ گھنگریالے تھے گویا شنوع قبیلے کے لوگوں میں سے ہوں۔ میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی، وہ درمیان قد، سرخ اور سفید چہرے والے تھے اور یوں لگ رہے تھے گویا غسل خانے سے نہا کر
نکلے ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا اور میں ان کی اولاد میں سب سے زیادہ ان سے مشابہ ہوں۔ مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا و آخرت میں عیسیٰ ابن مریم سے سب سے زیادہ قریب تر میں ہوں، کیونکہ ہم دونوں کے درمیان کوئی اور نبی نہیں۔ جب وہ اتریں گے تم انہیں دیکھو تو پہچان لینا، درمیان قد کے، حامل، مائل بسرخی اور سفیدی بھرے جسم والے ہیں، گویا سر سے پانی ٹپک رہا ہے۔ اگرچہ تری نیچے تک پہنچتی، وہ تمام امتوں کو ختم کر دیں گے، حتیٰ کہ ان کے زمانے میں صرف اسلام رہ جائے گا اور زمین پر ایسی خوشحالی، برکت اور امن ہوگا کہ اونٹ اور شیر، چیتے اور گائیں، بھیڑ اور بکریاں ایک ساتھ چریں گے، بچے بچیاں سانپوں کے ساتھ کھیلیں گے، ایک دوسرے کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا یوں ہی ہوتا رہے گا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات فرمائیں گے اور مسلمان ان پر نماز پڑھ کر انہیں دفنائیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 سال تک دنیا میں رہیں گے۔ آپ علیہ السلام کو روضہ اطہر میں دفنا دیا جائے گا، جہاں ایک قبر کی جگہ باقی ہے۔ مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں انبیاء کرام میں سب سے زیادہ ذکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کیا گیا ہے۔ سورہ آل عمران کے 11ویں رکوع میں حق تعالیٰ نے انبیاء سابقین کا ذکر ایک ہی آیت میں کرنے پر اکتفا فرمایا۔ اس کے بعد تقریباً 3 رکوع اور 22 آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے خاندان کا ذکر کیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی کا ذکر، ان کی نظر کا بیان، والدہ کی پیدائش، ان کا نام، تربیت کا تفصیلی ذکر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بطن مادر میں آنا، پھر ولادت کا مفصل حالات، ولادت کے بعد ماں نے کیا کھایا پیا اس کا بھی ذکر، اپنے خاندان میں بچے کو لے کر آنا، ان کے طعن و تشنیع، نو مولود مسیح کو بطور معجزہ گویائی عطا ہونا، قوم کی دعوت دینا، ان کی مخالفت، حوارین کی امداد، یہودیوں کا نرغہ، زندہ آسمان پر اٹھایا جانا وغیرہ۔ پھر احادیث متواترہ میں ان کی مزید صفات، شکل و صورت، حیت، لباس وغیرہ کی پوری تفصیلات۔ یہ ایسے حالات ہیں کہ قرآن و حدیث میں کسی نبی اور رسول کے حالات اس تفصیل سے بیان نہیں کیے گئے۔ ناظرین، دجال کے خاتمے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی حال میں ہوں گے کہ اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس یہ وحی آئے گی کہ میں نے ایسے بندے پیدا کیے ہیں جن سے لڑنے کی قدرت و طاقت کوئی نہیں رکھتا، تم میرے بندوں کو جمع کر کے کوہ طور کی طرف لے جاؤ اور ان کی حفاظت کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو ظاہر کرے گا جو ہر بلند زمین کو پھلانگتے ہوئے اتریں گے اور دوڑیں گے۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ جب ان کی سب سے پہلی جماعت بحر تبریہ سے گزرے گی تو اس کا سارا پانی پی جائے گی، پھر جب اس جماعت کے بعد آنے والی جماعت وہاں سے گزرے گی تو بحر تبریہ کو خالی دیکھ کر کہے گی کہ اس میں بھی کبھی پانی تھا۔ اس کے بعد یاجوج ماجوج آگے بڑھیں گے یہاں تک کہ جبل خمر تک پہنچ جائیں گے جو بیت المقدس کا ایک پہاڑ ہے، اور ظلم و غارت گری، اذیت رسانی اور لوگوں کو پکڑنے قید کرنے میں مشغول ہو جائیں گے، اور پھر کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو ختم کر دیا، چلو آسمان والوں کا خاتمہ کر دیں۔ چنانچہ وہ آسمان کی طرف اپنے تیر پھینکیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے تیروں کو خون آلودہ کر کے لوٹا دے گا تاکہ وہ اس بھرم میں رہیں کہ ہمارے تیر واقعتاً آسمان والوں کا کام تمام کر کے واپس آئے ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں ڈھیل دی جائے گی، اور یہ احتمال بھی ہے کہ وہ تیر فضا میں پرندوں کو لگیں گے اور ان کے خون سے آلودہ ہو کر واپس آئیں گے۔ بس اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ دجال کا فتنہ زمین تک ہی محدود نہیں رہے گا بلکہ زمین کے اوپر بھی پھیل جائے گا۔ اس عرصے میں خدا کے نبی اور ان کے رفقا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اس وقت کے مومن کوہ طور پر روکے رکھے جائیں گے، اور ان پر اسباب اور معیشت کی تنگی اور قلت اس درجے کو پہنچ جائے گی کہ ان کے لیے بیل کا سر تمہارے آج کے 100 دینار سے بہتر ہوگا۔ جب یہ حالت ہو جائے گی تو اللہ کے نبی
عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی یاجوج ماجوج کی ہلاکت کے لیے دعاؤں جاری کریں گے، بس اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں نغف یعنی کیڑے پڑ جانے کی بیماری بھیجے گا، جس سے وہ سب یک بارگی اس طرح سے مر جائیں گے جس طرح کوئی ایک شخص مر جاتا ہے، یعنی نغف کی بیماری کی شکل میں ان پر خدا کا قہر اس طرح سے نازل ہوگا کہ سب کے سب ایک ہی وقت میں موت کے گھاٹ اتار دیے جائیں گے۔ اللہ کے نبی اور ان کے ساتھی اس بات سے آگاہ ہو کر پہاڑ سے اتر آئیں گے اور انہیں زمین پر ایک بالشت کا ٹکڑا بھی ایسا نہیں ملے گا جو یاجوج ماجوج کی چربی اور بدبو سے خالی ہو۔ اس مصیبت کے دفع کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، تب اللہ تعالیٰ اونٹ کی گردن جیسی لمبی گردنوں والے پرندوں کو بھیجے گا جو یاجوج ماجوج کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ کی مرضی ہوگی وہ وہاں پر پھینک دیں گے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ وہ پرندے ان لاشوں کو فہبل میں ڈال دیں گے۔ فہبل یہ دراصل ایک جگہ کا نام ہے جو بیت المقدس کے علاقے میں واقع ہے، دوسری معنی گڑھے کی ہیں اور ایک معنی پہاڑ سے گرنے کے ہیں، اور مسلمان یاجوج ماجوج کی کمانوں، تیروں اور ترکشوں کو 7 سال تک چلاتے رہیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک زوردار بارش بھیجے گا جس سے کوئی بھی مکان، خواہ وہ مٹی کا ہو یا پتھر کا اور خواہ صوف کا ہو، نہیں بچے گا۔ وہ بارش زمین کو دھو کر آئینے کی طرح صاف کر دے گی۔ پھر زمین کو حکم دیا جائے گا کہ اپنے پھلوں یعنی اپنی پیداوار کو نکال اور اپنی برکتوں کو واپس لا۔ چنانچہ زمین کی پیداوار اس وقت اس قدر بابرکت اور با افراد ہوگی کہ 10 سے لے کر 40 آدمیوں تک کی پوری جماعت ایک ناریل کے پھل سے سیراب ہو جائے گی، اور اس ناریل کے چھلکے سے لوگ سایہ حاصل کریں گے۔ نیز دودھ میں برکت دی جائے گی، یعنی اونٹ اور بکریوں کے تھنوں میں دودھ بہت ہوگا، یہاں تک کہ دودھ دینے والی ایک اونٹنی لوگوں کی ایک بڑی جماعت کے لیے کافی ہوگی۔ دودھ دینے والی ایک بکری آدمیوں کی ایک چھوٹی سی جماعت کے لیے کافی ہوگی۔ بہرحال لوگ اس طرح کی خوشحال اور امن و چین کی زندگی گزار رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ایک خوشبودار ہوا بھیجے گا جو ان کی بغل کے نیچے کے حصے کو پکڑے گی، یعنی اس ہوا کی وجہ سے ان کی بغلوں میں درد پیدا ہوگا، اور پھر وہ ہوا ہر مومن اور مسلمان کی روح قبض کر لے گی، اور صرف بدکار اور شریر لوگ دنیا میں باقی رہ جائیں گے جو آپس میں گدھوں کی طرح مختلط ہو جائیں گے، اور انہی لوگوں پر قیامت قائم ہوگی۔ اس پوری روایت کو مسلم رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ ناظرین، حضرت وہب بن منبہ نے ذکر کیا ہے کہ جس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اس دن مشرق و مغرب کے تمام بت منہ کے بل گر پڑے، اور شیاطین اس وجہ سے بہت حیران ہوئے، حتیٰ کہ ابلیس نے ان کو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خبر دی۔ پھر شیاطین نے دیکھا کہ آپ اپنی ماں کی گود میں ہیں اور فرشتے ان کو گھیرے ہوئے ہیں۔ اس دن آسمان پر ایک عظیم ستارہ طلوع ہوا، اور فارس کا بادشاہ اس کے ظاہر ہونے پر پریشان ہو گیا۔ اس نے کہانوں سے اس کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ یہ کسی بڑے آدمی کی پیدائش کی بنا پر ہوا ہے۔ تو اس نے اپنے قاصدوں کو سونا اور خوشبو کے تحائف کے ساتھ شام کی طرف روانہ کیا۔ جب وہ قاصد بادشاہ کے دربار میں آئے تو بادشاہ نے ان کے آنے کا مقصد دریافت کیا، تو انہوں نے اپنا مقصد بتایا۔ تو بادشاہ نے ستارہ طلوع ہونے کے وقت کو معلوم کیا، تو انہوں نے وہی وقت بتایا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تھا۔ بادشاہ نے انہیں تحائف کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف روانہ کیا، اور ساتھ ہی اپنے چند خاص لوگوں کو بھی بھیجا کہ وہ واپسی پر اسے قتل کر دیں۔ تو مریم علیہ السلام کو اس بات کا علم ہو گیا، وہ خفیہ طریقے سے آپ کو لے کر مصر میں آ گئیں اور وہاں رہائش پذیر ہو گئیں۔ بچپن ہی سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کرامات اور معجزات ظاہر ہونے لگے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے تو بچوں کو کہتے کہ کیا میں تجھے بتاؤں کہ تیری ماں نے گھر میں تیرے لیے کیا چھپا رکھا ہے اور وہ کہاں ہے؟ بچوں نے کہا کہ ہاں بتائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے بتاتے تو وہ اپنی ماں سے دریافت کرتا، تو ماں پوچھتی کہ تجھے یہ خبر کس نے دی؟ تو بچہ کہتا کہ عیسیٰ ابن مریم نے۔ اس طرح لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ اگر تم اپنے بچوں کو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ کھیلنے کے لیے چھوڑو گے تو وہ تمہارے بچوں کو بگاڑ دے گا۔ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ انبیاء میں سے تھے اور ایسے دور میں مبعوث ہوئے تھے جب حکمت و طب کا فن عروج پر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے
ایسے معجزات عطا فرمائے جو بڑے بڑے حکما و اتباع کی دستر سے باہر تھے۔ کوئی ایسا حکیم نہیں ہو سکتا تھا جو مادرزاد اندھے کو بینائی عطا کر دے یا برس اور کوڑھ کے دائمی مریضوں کو شفا یاب کر دے۔ اللہ نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو ایسی طاقت نہیں دی تھی کہ وہ کسی قبر سے مردے کو زندہ کرے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ قدرت بھی عطا فرمائی تھی۔ جب پروردگار نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ان براہین اور دلائل کے ساتھ مبعوث فرمایا تو اکثر لوگ اپنے کفر و عناد اور گمراہی کی وجہ سے آپ کی اطاعت میں نہ آئے۔ صرف چند افراد پر مشتمل ایک چھوٹی سی جماعت ہی آپ کی ممد و معاون ہوئی اور آپ کی بیعت کرتے ہوئے آپ کی مدد اور خیر خواہی کی۔ بغض و عداوت کی وجہ سے بنی اسرائیل نے آپ کے قتل کا ارادہ کیا اور بادشاہ وقت سے آپ کی شکایت کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس طرح سے محفوظ رکھا کہ انہی میں سے ایک آدمی کو عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا تو بنی اسرائیل کے ان حاسد شرپسندوں نے اسی ہم شکل کو سولی چڑھا دیا۔ ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے خاتم ہیں، اور جب آپ نبی مبعوث ہوئے تو آپ خطبہ کے لیے کھڑے ہوئے اور ان کو آگاہ کیا کہ بنی اسرائیل میں نبوت کا سلسلہ ان سے ختم ہو چکا ہے اور میرے بعد نبی امی تشریف لائیں گے، وہ تمام انبیاء کے خاتم ہوں گے، ان کا نام احمد ہوگا، وہ اسماعیل بن ابراہیم خلیل اللہ کے خاندان سے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت نرم دل اور نرم گو، صابر اور سادہ مزاج رکھتے تھے۔ ایک روایت ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے پاس آئے تو آپ پر اون کا جبہ اور چادر تھی، آپ ننگے پاؤں اور پرانگدہ بالوں والے تھے، بھوک کی وجہ سے آپ کا رنگ زرد اور پیاس کی وجہ سے آپ کے ہونٹ خشک تھے۔ آپ نے فرمایا، اے بنی اسرائیل، تم پر سلامتی ہو، دنیا کو میں نے اس کا صحیح مقام دیا ہے اور اس میں کوئی فخر و غرور نہیں۔ جانتے ہو میرا گھر کہاں ہے؟ انہوں نے جواب دیا، یا روح اللہ، آپ خود ہی بتا دیں، آپ کا گھر کہاں ہے؟ فرمایا، میرا گھر مساجد، میری خوشبو پانی، میرا سالن بھوک، میرا چراغ رات کو چمکتا چاند، میرا شعار رب العالمین کا خوف، میری ہم نشیں ہمیشہ کے بیمار اور مساکین ہیں۔ میرے پاس نہ صبح کچھ ہوتا ہے اور نہ شام کو کچھ ہوتا ہے، اس کے باوجود میں خوش و خرم رہتا ہوں اور مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو مجھ سے زیادہ غنی اور زیادہ نفع والا کون ہو سکتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اے عیسیٰ، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے رہیے تاکہ لوگ آپ کو پہچان کر آپ کو تکلیف نہ دیں۔ قتادہ سے روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، مجھ سے پوچھو، میں نرم دل ہوں اور میں اپنے آپ کو چھوٹا خیال کرتا ہوں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے فرمایا کہ جو کی روٹی کھاؤ اور صاف پانی پیو اور دنیا سے امن و سلامتی کی حالت سے الگ ہو جاؤ۔ میں تم سے برحق بات کرتا ہوں کہ دنیا کی شیرینی آخرت کی تلخی ہے اور دنیا کی تلخی آخرت کی شیرینی ہے۔ اللہ کے بندے ناز و نعمت والی زندگی نہیں گزارتے۔ میں تم سے برحق بات کرتا ہوں کہ وہ عالم تم سے بہت برا ہے جو اپنے علم پر خواہش کو ترجیح دیتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ تمام لوگ اسی جیسے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، شیطان دنیا کے ساتھ ہے اور اس کے ساتھ مکر و فریب اور مال و دولت ہیں، اور اس کی تزین و آرائش خواہش کے ساتھ ہے اور اس کا غلبہ شہوات کے ساتھ ہوتا ہے۔ قرآن حکیم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو تفصیل بیان ہوئی ہے اس کے بیشتر مندرجات سے دور حاضر کے عیسائی علماء بھی اتفاق کرتے ہیں۔ مثلاً آپ کی کنواری پیدائش، گناہوں سے پاک ہونا، آسمان پر اٹھایا جانا اور مسیح علیہ السلام کے معجزے جیسے مردے کو زندہ کر دینا۔ قرآن پاک میں کم از کم 2 مقامات پر یوم قیامت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ساتھ ساتھ آیا ہے۔ ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی گھر تھا اور نہ ہی بیوی بچے تھے۔ آپ شہر شہر قریہ قریہ دین حق کی تبلیغ فرماتے اور لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچاتے، حسب ضرورت اپنے
मौजज़ात से उनकी मदद भी फरमाते, लेकिन इन सब के बावजूद यहूदियों की अक्सरियत आप अलैहिस्सलाम को अजियत देने और आपकी तकजीब करने से कभी बाज नहीं आते थे। दरअसल बनी इसराइल आप अलैहिस्सलाम की नबूवत के मुनकर रहे, अलबत्ता उनमें से कुछ लोग ऐसे जरूर थे जो आप अलैहिस्सलाम के पैरोकार और हमदर्द और गमख्वार थे। आप अलैहिस्सलाम के साथ दीन के काम में मशगूल रहा करते थे। कुरान करीम ने उन्हें हवारी के नाम से याद किया। इरशाद बारी ताला है, जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उनका कुफ्र महसूस कर लिया, कहने लगे अल्लाह ताला की राह में मेरी मदद करने वाला कौन है? हवारियों ने जवाब दिया, हम अल्लाह ताला की राह में आप अलैहिस्सलाम के मददगार हैं। हम अल्लाह ताला पर ईमान लाए और आप अलैहिस्सलाम गवाह रहिए कि हम ताबेदार हैं। बहवाला सूरत आले इमरान आयत नंबर 25। लफ्ज़ हवारी हूर से माखूज है, जिसके लुग़वी मानी सफ़ेदी के हैं। इस्लाम में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुखलिस साथियों को ये लक़ब दिया गया है, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को सहाबी के लक़ब से नवाजा गया। मुफस्सिरीन ने बहुत ही करीबी हवारीन की तादाद 12 बतलाई है। हवारीन हवारी की जमा है और इसके मानी अंसार यानी मददगार के हैं। जैसे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि हर नबी का कोई हवारी यानी मददगार होता है। मेरे हवारी जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। इमाम इब्ने कसीर ने लिखा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्र 33 या 34 साल थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मसरूफ तरीन और इनकलाबी थे। जब आप शादी की उम्र को पहुंचे तो हुक्मरान वक्त ने आपके खिलाफ कदम उठाया तो अल्लाह ताला ने अपनी मंशा से आपको आसमानों की तरफ उठा लिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब क़यामत के करीब नाजिल होंगे तो नेक लड़की से शादी करेंगे जो फराइज और तहज्जुद की पाबंद होगी। नाज़रीन, यहाँ ये भी जान लीजिए कि सारी मखलूक़ात को अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया है, लेकिन सवाल ये है कि क्या चमगादड़ भी अल्लाह ही की तख्लीक है या उसे सैयदना हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने बनाया? इसी हवाले से अब हम कुछ जिक्र करते हैं। नाज़रीन, ये बात जहन में रहे कि चमगादड़ मुमालिया जानवरों में शुमार होता है। उल्टा लटक कर खाना पीना और मुंह के जरिए ही इखराज करने वाला ये परिंदा शिकारी परिंदा है। ये कुदरती रेडार सिस्टम के जरिए अपना रूट तय करता है और अंधेरों में राज करने वाला ये अजीबो गरीब जानदार है। चमगादड़ के बारे में जो एक बड़ी गलत फहमी पाई जाती है वो ये है कि आम लोग इसे परिंदा समझते हैं, जबकि चमगादड़ एक ऐसा जानवर है जो कि परिंदों की तरह उड़ता तो है लेकिन इसके परों पर बाल नहीं होते। इसके पर गोश्त के बने हुए होते हैं। चमगादड़ के 20 से 38 तक दांत भी होते हैं। दोस्तों, मजे की बात यह है कि मादा चमगादड़ को हैज क्यों आता है? चमगादड़ अंडे की बजाय बच्चे देती हैं और बच्चों को दूध कैसे पिलाती हैं? बाज़ औक़ात चमगादड़ अपने बच्चे को मुंह में लेकर उड़ती है तो उड़ते हुए अपने बच्चे को दूध पिला देती है। हर साल ये एक बच्चे को जन्म देती है। चमगादड़ की बाज़ इक़साम ऐसी होती हैं जो 3 से लेकर 7 बच्चों को जन्म देती हैं। चमगादड़ इंसानों की तरह हंसती है और मवेशियों की तरह पेशाब भी करती है। चमगादड़ की उम्र भी लंबी होती है। चमगादड़ की उम्र 10 से लेकर 20 साल तक होती है। कुछ इक़साम की उम्र 41 साल और कुछ की तो हजारों साल जिंदा रहते हैं। ये ज्यादातर गर्म इलाकों में पाए जाते हैं और गर्म इलाकों को पसंद करते हैं क्योंकि इन्हें सर्दियां ज्यादा पसंद नहीं होती। दिन की रोशनी में चमगादड़ को नजर नहीं आता, इसलिए चमगादड़ रात के वक्त बाहर निकलती है और रात के वक्त अपने रास्ते का इंतखाब करने के लिए चमगादड़ इंतहाई तेज आवाज निकालती है। ये आवाज किसी चीज से टकराती है तो उसकी आवाज उसके कानों तक पहुंचने में जितना वक्त लेती है उससे चमगादड़ अंदाजा लगा लेती है कि रुकावट कितनी दूर है। इस तरह से ये अपना ठिकाना भी ढूंढ लेती है। इसलिए चमगादड़ बाहर निकलने के लिए सूरज के ढलने का इंतजार करता है और वही वक्त उसके ग़िज़ा का ही होता है और उस वक्त अपने रिज़्क़ की तलाश में निकलते हैं। चुनाचे चमगादड़ उन मच्छरों की तलाश में और मच्छर अपने रिज़्क़ की तलाश में एक साथ निकलते हैं। लिहाजा एक तालिबे ग़िज़ा दूसरे तालिबे ग़िज़ा की खुराक बन जाता है। बस पाक है अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात जिसका कोई भी काम हिकमत से खाली नहीं। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, एक अंदाजे के मुताबिक एक रात में चमगादड़ 4 से 11,000 तक की तादाद में कीड़े मकोड़े खा जाता है। बाज़ मुफस्सिरीन का ये कौल है कि चमगादड़ को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने
اللہ रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से पैदा फरमाया, इसलिए ये अल्लाह की पैदा करदा दीगर मखलूक से मुख्तलिफ हैं और यही वजह है कि तमाम परिंदे इससे बुग़्ज़ भी रखते हैं और इस पर गालिब रहते हैं। लिहाजा जो परिंदे गोश्त खोर हैं वो इसे खा जाते हैं और जो गोश्त खोर नहीं वो इसे मार डालते हैं। उड़ते वक्त चमगादड़ जिस तरफ चाहे मुड़ सकते ही नहीं हैं। चमगादड़ की खुराक मच्छर, मक्खियाँ और मुख्तलिफ दरख्तों के फल हैं। दुनिया में चमगादड़ की 1200 से ज्यादा इक़साम पाई जाती हैं। इन सब के मिजाज अलग अलग होते हैं और एक हैरत अंगेज बात यह भी है कि ये जानवर खाता पीता भी मुंह से है और मादों का इखराज भी मुंह ही से करता है। चमगादड़ 60 मील फी घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। जब वो उड़ने के लिए तैयार होता है तो खुद को नीचे फेंकती है और गिरने से पैदा होने वाली रफ्तार उन्हें उड़ान भरने में मदद देती है। आम परिंदों की टांगें चमगादड़ों के बरअक्स लंबी और मजबूत होती हैं, इसलिए वो दौड़कर उड़ान भर सकते हैं। ये बड़ी तेजी से अपनी खुराक हजम कर सकती है और यही वजह है कि इसका वजन नहीं बढ़ता। इनके फजले में पोटाशियम नाइट्रेट पाया जाता है जिसे बतौर खाद इस्तेमाल किया जाता है और धमाका खेज मवाद में भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। अगर चमगादड़ के बदन पर चुनार के दरख्त का पत्ता या शाख लग जाए तो ये सुन्न हो जाती है और फौरन नीचे जमीन पर गिर जाती है। चमगादड़ सीधी खड़ी नहीं हो सकती। चमगादड़ों की तकरीबन तमाम अनवा उल्टी लटकती हैं। इनके पाँव कुछ इस तरह के हैं कि वो उल्टी हालत में आराम महसूस करते हैं। इंसानों के लिए ऐसा करने के बारे में सोचना भी मुश्किल है। आप इन्हें दिन के वक्त बहुत पुरानी इमारतों, गारों पर सर नीचे करके लटकते हुए देखते हैं। वो इसी हालत में सोते हैं और इसी हालत में फजले का इखराज करते हैं। ये कई महीनों तक सोते रहते हैं। जब ये सो रहे होते हैं तो इनके जिस्म का दर्जा हरारत नुक्ते इंजमाद तक पहुंच जाता है। उस वक्त ये अपने आप को गर्म रखने के लिए एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। चमगादड़ 10,000 फीट की बुलंदी तक उड़ सकती है। चमगादड़ की चंद इक़साम गोश्त खोर भी होती हैं। ये मछली का गोश्त खाना ज्यादा पसंद करती हैं। चमगादड़ का दिल 1 मिनट में 11 मरतबा धड़कता है, मगर उड़ते वक्त चमगादड़ का दिल 1 मिनट में 1000 से जायद मरतबा धड़कता है। नाजरीन, इस्लाम ने चमगादड़ को हराम करार दिया है, लेकिन बहुत से मज़ाहिब में इसे शौक से खाया जाता है। चमगादड़ के एक किस्म को उड़न लोमड़ी कहते हैं, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी चमगादड़ होने का एजाज भी हासिल है। उसका वजन 2 पाउंड तक होता है और इसके परों की लंबाई 6 फुट तक होती है। ये चमगादड़ दरख्त पर घोंसला बनाती है और सिर्फ फल खाते हैं। लोग कहते हैं कि इसके घोंसले की कीमत अरबों रुपए होती है। दुनिया की सबसे छोटी चमगादड़ को वेम्पायर बेट कहते हैं, जिसकी खुराक इंसानी और हैवानी खून है। वेम्पायर बेट जिस किसी इंसान या जानवर का खून चूस लेती है, उसमें जहरीले मादे छोड़ देती है, जिससे उस इंसान को पहले हल्का बुखार और सर दर्द और सांस में तकलीफ होती है और आखिर में वो दम घुटने या खाना पीना छोड़ देने की वजह से मर जाता है। वेम्पायर बेट हमेशा अपने बच्चों के साथ साथ यतीम बच्चे भी पालती हैं। माहिरीन के मुताबिक शैतानी कामों के लिए भी माजी में चमगादड़ों का इस्तेमाल किया जाता रहा है, मगर अब ये सिलसिला खत्म हो गया है। चमगादड़ परिंदा नहीं, असल में जानवर है। जानवरों की तरह बच्चे देता है और इन्हें दूध भी पिलाती है। बिसारत से महरूम होने के बावजूद ये बड़ी मुहारत से शिकार करने का फन रखती है। नाजरीन, चमगादड़ चीर फाड़ कर खाने वाले परिंदों में से है, इसलिए इसका खाना हराम है। रही बात उसकी बेट और पेशाब की, तो वो मुआफ है जरूरत व मजबूरी की वजह से, यानी वो फिजा से बीट और पेशाब करती है, इसलिए फुक़हा कराम ने इसे मुआफ करार देकर नजस नहीं कहा है, ना ये कि वो खुद हलाल है। अलबत्ता चमगादड़ पानी में गिर कर मर जाए और उसको फूलने और फटने से पहले निकाल दिया जाए तो अगर मज़कूरा पानी की मिकदार यानी एक बड़े हौज से कम हो तो उस चमगादड़ के गिरने और मरने से वो पानी नापाक हो जाएगा और उसको पाक करना जरूरी होगा। अगर चमगादड़ के अज्जा पानी में बाकी हों तो उन्हें निकालना जरूरी होगा। जब तक वो अज्जा मौजूद हों
وہ پانی پاک نہیں ہوگا، اور اگر وہ پھولنے اور پھٹنے کے بعد نکالا گیا تو سارا پانی ناپاک ہو جائے گا، اور اگر اس کے گر کر مرنے کا وقت معلوم ہو تو اس وقت سے جو نمازیں اس پانی سے وضو کر کے پڑھی گئی ہوں ان نمازوں کا اعادہ لازم ہوگا، اور اگر وقت معلوم نہ ہو تو فقط مرنے کی صورت میں جبکہ وہ پھولا پھٹا نہ ہو 1 دن اور 1 رات کی نمازوں کا، اور پھول یا پھٹ گیا ہو تو 3 دن اور 3 رات کی نمازوں کا لوٹانا ضروری ہوگا، اور اتنے عرصے میں اس پانی سے جو کپڑے وغیرہ دھوئے انہیں دوبارہ پاک کرنا ضروری ہوگا۔ ناظرین، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چمگادڑ کا گھر میں آنا اور گھونسلہ بنانا گھر کے ویران ہونے کی علامت ہے، تو اس حوالے سے یاد رکھیے کہ اسلام حقائق اور صداقت پر مشتمل کامل اور مکمل دین ہے۔ توہمات، خرافات، بدشگونی اور مختلف چیزوں کی نحوست کے تصور سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اس قسم کی توہم پرستی اور بدشگونی کا عقیدہ زمانہ جاہلیت میں رکھا جاتا تھا، جبکہ حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کو اس قسم کے توہمات اور خرافات سے اجتناب کرنا چاہیے۔ دین اسلام نے انسان کی ہر سطح پر کامل رہنمائی فرمائی ہے۔ اللہ کی ذات پر اعتماد، اعتقاد اور توکل کا تقاضا یہ ہے کہ سب کچھ اسی سے ہونے کا یقین انسان کے قلب و ذہن میں راسخ ہو۔ کسی شے کے بارے میں بدفعلی، نحوست اور توہم پرستی کا نظریہ یہ در حقیقت ایک غیر اسلامی سوچ اور اسلامی تعلیمات کے منافی عمل ہے۔ اگرچہ اسلام ہمیشہ تحقیق اور غور و فکر کی دعوت دیتا ہے اور اس میں توہم پرستی یا بدشگونی کی قطعاً گنجائش نہیں، مگر اس کے باوجود مسلمانوں کی کثیر تعداد اس مرض کا شکار ہے۔ مسلمانوں میں توہم پرستی کی وجہ ایک تو کم علمی اور دینی احکامات سے ناواقفیت ہے، اور دوسری بڑی وجہ برصغیر میں ہندوؤں کے ساتھ رہنا، جن میں توہم پرستی حد درجہ عام ہے، جیسا کہ نومولود کو نظر بد سے بچانے کے لیے پیشانی پر کاجل کا ٹیکا یا نشان لگانا، شام کے وقت صفائی سے گریز کرنا کہ اس سے دولت کم ہوگی، مرد کی دائیں اور عورت کی بائیں آنکھ پھڑکے تو اس کو اچھی خبر کی آمد سے مشروط کرنا، ٹانگیں ہلانے سے دولت کا جانا، پیاز یا چھری سراہانے رکھنے سے برے خوابوں سے نجات ملنا، اس کے علاوہ کالی بلی کا راستہ کاٹنا، شیشہ ٹوٹنا، دودھ کا ابل کر برتن سے باہر گر جانا وغیرہ، اس کو برے واقعے کی علامت سمجھنا ہندو معاشرے کے عام عقائد ہیں۔ ناظرین، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص بھی توہم پرستی اور بدگمانی جیسے برے خیالات سے احتجاج کرے گا تو اس کے لیے نیک اجر ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو جھاڑ پھونک نہیں کرواتے، بدشگونی نہیں لیتے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ لہٰذا ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو کامل توکل کرنے والا اور بدشگونی سے احتراز کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور آپ نے ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ کیا ہوگا۔ اگر آپ نے آخر تک ہماری ویڈیو کو دیکھا ہے تو پلیز کمنٹس میں کمپلیٹ کا لفظ ضرور لکھیے تاکہ ہمیں پتہ چلے گا کہ کتنے لوگوں نے یہ ویڈیو مکمل دیکھی ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل نور اسلامک سبسکرائب نہیں کیا تو نور اسلامک کو سبسکرائب کر کے بیل بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ یہاں پر جتنی بھی ویڈیوز اپلوڈ ہوا کرتی ہیں ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔